امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ قوموں کی زندگیوں میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن کو سیلیبریٹ کرنا اور جن کا پیغام اگلی نسل تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک 23 مارچ پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم دن ہے جب قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان جسے کہا جاتا ہے وہ پیش کی گئی۔ آج ہمارے پاس ساتھ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے پاک اسٹڈی کے پروفیسر عبدالقیوم سلفی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور قرارداد پاکستان اور قرارداد لاہور کے بارے میں مزید ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی سر آپ ہمیں بتائیے کہ قرارداد مقاصد ہے کیا، یہ قرارداد پاکستان کا تاریخی پس منظر ہے کیا؟ جی سر، قرارداد پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی زندگی میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آج سے تقریباً 85 سال پہلے بر صغیر جنوبی ایشیا کے مسلمان منٹو پارک لاہور میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر پہلی دفعہ ایک سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنے الگ وطن کے قیام کی جو ہے وہ بات کی ہے۔ صحیح۔ تو یہ مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس تھا جس میں بر صغیر پاک و ہند سے 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے الگ وطن کے قیام کی ایک قرارداد جو ہے منظور کی۔ سر اس جلسہ کی قیادت کون سی ہستی کر رہی تھی؟ اس جلسہ کی قیادت جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے۔ صدارت اور قیادت وہی کر رہے تھے؟ ہاں جی، وہی کر رہے تھے۔ یہ 3 روزہ سیشن تھا، اس میں 22، 23 اور 24 مارچ 1940 کو یہ جلسہ منعقد ہوا تھا۔ 22 والے دن سارا ہم دیکھیں تو اس میں 3 بجے یہ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے جمعے کے بعد۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہے وہ تقریر ہے میجر، تو تقریر میں وہ واضح فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، ہم دونوں قومیں صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود بھی آپس میں گل مل نہیں سکے، ایک الگ وطن کے قیام کی حصول سے جو ہے حصول چاہتے ہیں۔ جی قائد اعظم رحمہ اللہ نے وہاں پر خطبہ ایک جو دیا، ایک تو آپ ہمیں ان کے چند نکات بتائیے کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، ان کا مقصد کیا؟ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ان کے رسم و رواج، تہذیب، ثقافت، ہر چیز ایک دوسرے سے جدا ہے۔ وہ صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود آپس میں گل مل نہیں سکے۔ وہ 2 قومی نظریے کی 2 نیشن تھیوری کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بر صغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمان اگر آج علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ آئرلینڈ جو ہے وہ بھی برطانیہ سے علیحدہ ہوا، پرتگال اور اسپین جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ملک بنے، تو لہذا بر صغیر جو ایک ملک ہے، ایک بر صغیر ہندوستان ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں ہے، یہاں بہت سی قومیں رہتی ہیں، تو لہذا مسلمانوں کا الگ وطن کا حصول جو ہے بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم رحمہ اللہ جب جلسہ کی صدارت کے لیے آ رہے تھے یا خطاب کے لیے آ رہے تھے تو وہ ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ سر ایسا کوئی واقعہ تاریخ؟ جی یہ سر ایسا تھا کہ وہ قائد محمد علی جناح جب جو ہے وہ دہلی سے لاہور پہنچے ہیں ٹرین کے ذریعے، تو وہ ریلوے اسٹیشن سے سیدھا جو ہے وہ جلسہ کا جانے کی بجائے میو ہاسپٹل جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ تحریک خاکسار، علامہ عنایت اللہ مشرقی کی جو تحریک تھی، ان کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے، جلسہ جلوس نکالتے ہیں تو اس پر گورنمنٹ اٹیک کر دیتی ہے، بہت سے خاکساروں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے نا ہمدردی کے طور پر جو ہے وہ سیاسی کسی ایکٹیویٹی میں آنے سے پہلے میو ہاسپٹل جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے یاد کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں آتے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی۔ مورخ اور جرنلسٹ بھی اپنے اخبارات میں لکھتے ہیں، یہ واقعہ نوٹ کرتے ہیں کہ نیڈل جسے آپ سوئی کہتے ہیں وہ بھی گرے، اتنی خاموشی کہ وہ بھی گرے تو وہ بھی اس کی آواز جو ہے وہ بھی سنائی دے۔ مطلب لوگ اس قدر سکوت کے ساتھ، اس کے توجہ کے ساتھ، جمی کے ساتھ بیٹھے قائد اعظم کو سن رہے تھے۔ ایک اور واقعہ جو نوٹ ہوا ہے، تاریخ نے کی ہے، کہ اگر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں جی؟ قائد اعظم نے وہاں خطاب کرنا ہے، ہم نے ان کا خطبہ سننے جو ہے وہ جانا ہے۔ صحیح۔ اور ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو انگلش میں بات کر رہے ہیں، انگریزی میں بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، مطلب وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ان کے جو الفاظ ہیں وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ایسا ہے پروفیسر صاحب کہ جب کبھی کوئی ایسی تحریک چلتی ہے یا ایسی کوئی قرارداد پیش کی جاتی ہے تو اس کے رد عمل پر بھی کچھ عوامل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو کیا اس کے ریئیکشن میں بھی کچھ ایسی
آئی جی بالکل، واقعات ہوئے کچھ؟ یہ قرارداد سر 23 مارچ 1940 کو AK فضل حق مولوی ابو القاسم مولوی فضل حق شیر بنگال نے جی جی شیر پیش بنگال کی. جنہیں کہا جاتا ہے. ہاں جی، انہوں نے یہ قرارداد جو ہے وہ 400 الفاظ پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے. 4 پیراگرافس میں، اور یہ فلک شگاف ناروں میں جو ہے وہ منظور ہوئی. اس کی تائید کی گئی چودھری کلیک الزماں، مولانا ظفر علی خان اور سردار اورنگزیب، سر عبداللہ ہارون، تمام جو بھی مسلم اکثریتی یا مسلم اقلیتی صوبوں سے آئے ہوئے لوگ تھے مسلمان، انہوں نے اس کی تائید کی. تو اس کے جواب میں کے خلاف جو ہے بولنے والوں میں ہندوستان ٹائم، ماڈرن ریویو، ٹریبیون، امرت بازار پتریکا اور بہت سارے اخبارات جو ہیں جنہوں نے اس کے خلاف زہر اگلا ہے. بہت سارے رد عمل میں اگر ہم دیکھیں جو گاندھی کا رد عمل ہے، گاندھی کہتا ہے کہ ہندوستان ہماری ماتا ہے، ہم اس کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. اچھا. راج گوپال اچاریہ کانگریسی لیڈر تھا ایک بہت بڑا، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کانگریس کا یہ جو مسلم لیگ مطالبہ کر رہی ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک گائے کی ملکیت کا 2 بھائیوں کے درمیان تنازع ہو اور وہ اس گائے کو درمیان سے کاٹ دینا، ذبح کرنا چاہتے ہیں. مطلب وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ برصغیر جو ہے وہ تقسیم ہو پاکستان. لیکن یہ سارا کچھ قائد اعظم اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے کہ ان کی دن رات کی محنت نے پاکستان ہمیں عطا کیا اور آج الحمدللہ ہم ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں. سر ہمارے بچے جو آنے والی نئی جنریشن ہے وہ 2 قومی نظریہ بھی نہیں جانتے کہ یہ ہے کیا. جی بالکل، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈال دیں. 2 قومی نظریہ سر برصغیر پاک و ہند میں 2 بڑی قومیں آباد، قومیں تو بہت ساری تھیں لیکن ان میں 2 بڑی تھی، ایک ہندو اور ایک مسلمان اور ہندو. تو دونوں قوموں کے رہن سہن، تہذیب، ثقافت، کلچر، مذہب، ہر چیز ایک دوسرے سے جدا ہے. جی تو لہٰذا برصغیر میں 2 قومی نظریے سے مراد جو ہے وہ مسلمان اور ہندوؤں کا وجود ہے جو ایک دوسرے کی الٹ ہیں. ہم ایک مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ جو ہے وہ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. ہاں سب سے پہلے تو یہی فرق ہے نا ہمارا توحید کا. ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے قائد اعظم کے بارے میں کہ وہ ایک سکول میں تھے تو وہاں پر ایک ہندو بچے نے سوال کیا کہ آپ اپنا الگ ملک کیوں چاہتے ہیں. تو آپ نے وہاں پر ایک پانی کا گلاس منگوایا اور ایک مسلمان بچے سے کہا کہ تم پیو اس کو. آدھا اس نے پیا اور پھر اسی ہندو بچے سے کہا کہ تم ذرا اس کو پیو، تو اس نے اس کو پینے سے انکار کر دیا. تو آپ نے کہا یہی وہ نقطہ ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے ہمدردی نہیں ہے. اور وہی جو بقیہ پانی تھا آپ نے دوسرے مسلمان بچے کو کہا، اس نے چپ چاپ پی لیا. تو یہ سمجھانے کے لیے ان بچوں کو کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ اس لیے ہم اپنا الگ ملک چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن آپ دل سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آپ ایک الگ قوم ہے، ہم ایک الگ قوم ہے. تحریک پاکستان کے سر جو بانی ہیں ہم سر سید احمد خان کو قرار دیتے ہیں جو تحریک علی گڑھ کے بانی تھے، تو وہ بھی پہلے متحدہ قومیت کے حامی تھے. اچھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بٹوارا ہو. ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ جب اردو ہندی تنازع 1867 میں ہوتا ہے تو اس میں کے بعد انہوں نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں 2 علیحدہ یونیورسٹی بن گئی، آج کل بھی چل رہی ہے وہاں پر. اور مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ بھی اسی پلیٹ فارم سے بنی. پھر یہ قائد اعظم اس میں بعد میں جوائن ہوئے سارا. اصل میں پیچھے سے چلنے والی مارچ ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری نسل کو؟ میں اس حوالے سے پیغام 23 مارچ کے حوالے سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر جو نئی نسل ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک کتنی بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے وہ حاصل کیا ہے. ہمارے جو بزرگ تھے تحریک پاکستان کے بانی، انہوں نے کیسے یہ ملک، لوگ اپنی تاریخ کو بلا دیتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے. تو ہمارے اپنے بانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور تاکہ دنیا یہ زندہ قومیں اپنے دنوں کو بھرپور طریقے سے مناتی ہیں، تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو ہے دن منائیں اور یاد رکھیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک علیحدہ وطن میں ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. حالات چاہے جیسے بھی ہوں، مشکل ہوں، لیکن یہ ہے کہ علیحدہ وطن اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ کا لاکھ شکر ہے، ان بانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ادا کرنا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ سر، آپ سے بہت ہمیں معلومات ملی 23 مارچ کے حوالے سے. ہماری جو اگلی جنریشن ہے وہ لازمی ان چیزوں کو پہچان لے، جان لے کہ پاکستان بہت ساری قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے، ہمیں اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. وہ جیسے شاعر نے کہا تھا نا کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. اب یہ ہمارے اوپر ہے اور ہمارے بعد ہماری جو آنے والی اگلی جنریشن ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پاکستان کو کیسے ہم بچاتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی اس معلومات کا. پاکستان زندہ باد. شکریہ.